حضرت گرامی، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مولود کعبہ کی مبارکباد، جشن مولود کعبہ کی مبارکباد۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو سب کو سچا اور پکا مولائی بنائے، عقیدتوں میں اضافہ کرے۔ نہ مجھ کو خلد نہیں آسماں سے ملتا ہے، نہ مجھ کو خلد نہیں آسماں سے ملتا ہے، سکون قلب تیرے آستہ سے ملتا ہے۔ نہ مجھ کو خلد نہیں آسماں سے ملتا ہے، سکون قلب تیرے آستہ سے ملتا ہے۔ تمہیں تلاش خدا ہے تو اتنا بتلا دوں، خدا بھی دوستو ان کے مکان سے ملتا ہے، خدا بھی دوستو ان کے مکان سے ملتا ہے کہ بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا۔ بسط تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود رہا بر سے ملا۔ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ فرماتے رسول الثقلین جد الحسن والحسین کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ حضرت گرامی، سب کچھ واضح ہے، ہمارے سمجھنے کی کمی ہے۔ ہر کہیں، ہر کتاب میں، ہر مشرب میں ساری باتیں موجود ہیں، ڈھونڈنے والے کی نظر میں کمی ہوا کرتی ہے، لیکن ڈھونڈنے والے ڈھونڈ بھی رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کے نظام الدین اولیاء سے پوچھتا ہے کہ حضور علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ملتا، وضاحت کر دیجئے، کوئی ثبوت ہے؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر بولا حضور بتائیے علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، آپ پھر بھی خاموش۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی لفظ دہرائے۔ آپ نے جب نگاہیں اوپر کری تو آنکھیں لال تھی، غصہ تھا، شرابور تھے غصے میں۔ کہا اچھا ایک بات سن، تو مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں علی پیدا ہوئے تھے، میں آج سے اسی کو اپنا کعبہ بناؤں گا۔ تو مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں علی پیدا ہوئے تھے، میں آج سے اسی کو اپنا کعبہ بناؤں گا۔ ایک شخص شیخ بولی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے حضور وضاحت کر دیجئے، علی پہلے یا آدم پہلے؟ آپ خاموش۔ پھر کہنے لگا حضور بتائیے نا، آپ پھر بھی خاموش۔ تیسری بار پھر پوچھا تو آپ نے کہا مجھ سے مت پوچھ، اپنے آپ سے پوچھ۔ کہا کیا پوچھوں؟ کہا پوچھ، دیکھ آدم مٹی کا بیٹا اور علی مٹی کا باپ، اب فیصلہ تیرے ہاتھ۔ ایک شخص ایک ملنگ کو ملتا ہے، ملنگ سے کہتا ہے کہ تم علی والے ہو؟ کہا ہاں ہوں۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ علی والوں کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تمہارے بدن سے تو نہیں آ رہی ہم کو، تو اس کا مطلب یہ حدیث جھوٹی ہوگی، بات غلط ہوگی۔ ملنگ نے کہا نادان، حدیث سچی ہے، میں بھی علی والا ہوں، مگر تو نے حدیث ایک سنی ہے، دوسری نہیں سنی۔ کہا دوسری کیا ہے؟ کہا دیکھ ایک تو یہ ہے کہ علی والوں کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ دشمن علی تک تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچنے کی ہے۔ تو پھر تیرے پاس تک کیسے پہنچے گی؟ حضرت گرامی، کسی کو ماننے کا دعویٰ کرنا ایسے نہیں ہوا کرتا ہے کہ اس کا نام لے لیا، اس کی دہائی دے دی اور اس کا ماننا بھی ہو گیا۔ اگر ماننا ہی ہے، رہنمائی کا دعویٰ تب ہو سکتا ہے سچا کہ جب اس کی بات کو مانا جائے۔ آئیے ہم ایسی کتب سے بات کرتے ہیں کہ جو کتب تاریخ کی نظروں میں سچی مانی جاتی ہے، کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت گرامی، عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے، جملوں پر غور کرنا، کعبے کا طواف کرتے کرتے وہ ایک نامحرم عورت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ماننے کا دعویٰ جب ہوگا کہ جس کو مانا جائے اس کی بات بھی مانی جائے۔ حضرت گرامی، کعبے کا طواف کرتے کرتے وہ نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے کہ اسی درمیان مولا کائنات کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد میں جا کر کے اس کے زور کا تماچا مارتے ہیں کہ وہ چیخ جاتا ہے
اور سیدھا بھاگ کر کے حضرت عمر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین دیکھو علی نے مجھ کو کعبے میں جا کر مارا ہے. آپ نے کہا اچھا. وہ اس غرض سے گیا تھا کہ عمر کی عدالت مشہور، عمر کے فیصلے مشہور، عمر کا انصاف مشہور. مگر جب سوال کیا گیا اے امیر المومنین، اے حضرت عمر، یہ تو بتائیے آپ اتنی وضاحت کے ساتھ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ تو تاریخ کے اوراق میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنے میں علی میری مدد نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب وہ شخص انہی کے پاس جاتا ہے کہ مجھ کو علی نے کعبے کے اندر مارا ہے. حضرت عمر نے کہا علی کو بلوایا جائے. مولا کائنات آئے، یا علی کیا تم نے اس شخص کو حرم شریف میں مارا ہے؟ اب علی کو ڈرنے والے تو نہیں تھے، ہاں مارا ہے. کہا ذرا وضاحت کر دیجیے کیوں مارا ہے. کہا یہ شخص کعبے کا طواف بھی کر رہا تھا اور ایک نامحرم عورت کو بھی دیکھ رہا تھا. یہ سننے کے بعد میں حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ نادان سن، نہ تو تجھے علی نے دیکھا نہ تجھے علی نے مارا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا. کیونکہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا ذکر عبادت اللہ ہے. تو حضرت گرامی مقام مولا کائنات کو الفاظ و بیان میں قید نہیں کیا سکتا. علی وہ ہے کہ جب عبد بت کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تو رسول الثقلین جد الحسن والحسین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مکمل ایمان اس مکمل کفر سے ٹکرانے والا ہے. کل ایمان رسول پاک کی زبان سے نکلنا اور کسی کا نہ ماننا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو رسول کی بات کو نہ مانے وہ پھر کہاں جائے گا. اور پھر جب سینکڑوں دشمنوں پر بھاری عبد بت کی گردن علی نے ایک ہی بار میں اتاری تو رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو علی کی یہ ایک عبد بت کو قتل کرنے کی اکیلی نیکی تمام جنات اور تمام انسانوں کی عبادات سے افضل ہے. یعنی جنات اور انسان کون سے؟ جب سے جن پیدا ہوئے ہیں وہ تمام جن قیامت تک جتنے جن پیدا ہوں گے وہ عبادت کریں گے. جتنے انسان پیدا ہو چکے تھے انہوں نے عبادت کی تھی، جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے وہ عبادت کرتے رہیں گے. وہ تمام عبادتیں ایک پلے میں رکھ لو اور علی کی یہ ایک نیکی ایک پلے میں رکھ لو، تب بھی علی کی نیکی بھاری پڑ جائے گی. حضرت گرامی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بارگاہ رسول سے وہ کچھ عطا ہو چکا تھا کہ جو کسی دوسرے کو عطا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کی وضاحت ہمیں احادیث میں ملتی ہے، قرآن میں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں قدم رکھا، مدینے سے آنے کے بعد میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ علی تم میرے کاندھے پر آ جاؤ، میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. حضرت مولا کائنات نے کہا یا علی یا رسول اللہ آپ ہی میرے کاندھے پر آ جاؤ. آپ نے کہا نہیں علی تم ہی آ جاؤ. اس کے بعد میں مولا کائنات نے رسول الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر اپنے قدم رکھے. حضرت گرامی تاریخ میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول نے کہا کہ یا علی تم میرے کاندھے پر آ جاؤ، تو علی نے کہا رسول اللہ آپ ہی میرے کاندھے پر آ جاؤ. تو مورخ لکھتا ہے کہ رسول نے کہا کہ علی تم میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. حقیقت بات تو ہے، مگر سوچو تو صحیح کہ اس رسول کا بوجھ اونٹ اٹھا لے، گھوڑا اٹھا لے، رسول خچر پہ سوار ہو جائے، علی نہ اٹھا پائے. اب جب علی نہ اٹھا پائے تو پھر کوئی اور کیسے اٹھا لے گا؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے. لیکن چلیے اس کو چھوڑیے، لیکن یہ تو ناقدین کی عادت ہے، ناقدین کی یہ عادت ہے. خود مولا کائنات کا قول ہے کہ کمی نکالنے والے انسان کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو پورا بدن چھوڑ کر گندے زخم پر بیٹھتی ہے. حضرت گرامی
ناقدین نے نقطہ نکالا کمی کا، یہ تو دیکھ لیا تاریخ کی نظروں سے کہ علی سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھ پایا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ علی رسول کے ان کاندھے پر اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہیں جن کاندھے پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ حضرت گرامی، علی کعبے پر علی نے بتوں کو توڑا اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا، آپ سب جانتے ہیں بات کا واقعہ، آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا احاطہ کرنا غیر ممکن ہے۔ علی وہ ہیں کہ رسول نے جن کو اپنی اہل بیت کہا ہے، علی وہ ہے کہ رسول نے کہا ہے یا علی لاموں کا لمی داموں کا دمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا بھید میرا بھید، تیرا راز میرا راز، تیرا اعلان میرا اعلان، تیرا دیدار میرا دیدار، تیرا دیدار میرا دیدار، میرے اندر گہن چمک دونوں، رنج کا فخر کا میں چندہ ہوں، میرے اندر گہن چمک دونوں، رنج کا فخر کا میں چندہ ہوں۔ رنج یہ ہے کہ بے عمل ہوں میں، فخر یہ ہے علی کا بندہ ہوں۔ رنج یہ ہے کہ بے عمل ہوں میں، فخر یہ ہے علی کا بندہ ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کہ جن کے بارے میں پوچھا جانا تھا ان کا ہی ذکر کر گئے ہوتے، جن کے بارے میں پوچھا جانا تھا ان کا ہی ذکر کر گئے ہوتے۔ ارے قبر میں پھر حساب کیوں ہوتا، یا علی کہہ کے مر گئے ہوتے، قبر میں پھر حساب کیوں ہوتا، یا علی کہہ کے مر گئے ہوتے۔ استاد محترم قاضی سنبھلی صاحب نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسی مرکز ایمان کی طرف لوٹ چلے، پھر اسی مرکز ایمان کی طرف لوٹ چلے، اور بسط شان بسط عز و شرف لوٹ چلے، باغ جنت میں وہ آسائش و آرام کہاں، چلو جبریل چلو سوئے نجف لوٹ چلے، چلو جبریل چلو سوئے نجف لوٹ چلے۔ یا انہوں نے کہا کہ یہ راز میسم و کمبر بتا گئے ہیں ہمیں، یہ راز میسم و کمبر بتا گئے ہیں ہمیں، جو ان کی عشق میں مر جائے وہ نہیں مرتا۔ یہ راز میسم و کمبر بتا گئے ہیں ہمیں، جو ان کی عشق میں مر جائے وہ نہیں مرتا۔ ارے صلیب و دار تو اب بھی سجے ہوئے ہیں، مگر کبھی علی کے قصیدوں سے دل نہیں بھرتا، کبھی علی کے قصیدوں سے دل نہیں بھرتا، کبھی علی کے قصیدوں سے دل نہیں بھرتا۔ حضرت گرامی، ارشاد ربانی ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتے۔ اب اللہ کا یہ کہنا کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں پر قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتے؟ اچھا، ایک طرف تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب اگر پہاڑوں پر قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتے، ایک طرف ہمیں مولا کائنات یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ بھی دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کی قربت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف علی کی قربت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ جواب ملے گا نادان، دیکھ سن، جس قرآن کی بات رب کر رہا ہے نا وہ خاموش قرآن ہے، اور جس کو تو علی کہہ رہا ہے نا وہ بولتا قرآن ہے۔ تو دونوں ہی قرآن ہے، کوئی سے بھی قرآن کا نزول پہاڑ پر ہو جائے اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی پڑے گا۔ تو قربان رسول کے اس نرم و نازک دل پر کہ جس قرآن کو پہاڑ نہ سنبھال پائے، اس کو رسول کریم نے اپنے چھوٹے سے دل کے اندر، لیکن چھوٹا نہیں کہہ سکتے ہم کہ جس میں قرآن سما گیا، یہ تو ایک عام جملہ میں نے بول دیا کہ رسول نے اس دل کے اندر
کہ جو دل ہمارے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے. یا رسول اللہ آخر دل سب ایک سے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں قرآن کیوں آ گیا, ہمارے دل میں کیوں نہیں آیا؟ جواب ملے گا نادان, تیرا دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور میرا دل نور علی نور ہے. سن, جب میں آیا تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمہارے پاس رحمت آ گئی. کہیں مجھ کو یاسین کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا. تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے, میں تیری طرح نہیں ہوں. لست قائد منکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. جب میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو میرا دل بھی تمہاری طرح نہیں ہے. تو یا رسول اللہ ایک بار اس دل کے بارے میں وضاحت تو کر دیجئے, وہ دل ہے کیسا, وہ دل ہے کیا؟ رسول کہیں گے میں نے تو وضاحت کی تھی, تو سمجھا ہی نہیں. دیکھ سن, بخاری بھی اس بات کی شاہد ہے. میں نے کہا تھا تو میرے دل کے بارے میں سوال کرتا ہے, تو پوچھ رہا ہے کہ وہ 300 پارے کس دل کے اندر شامل ہے. میں نے کہا تھا دیکھ سن, الفاطمہ تو قلب منی, فاطمہ ہے میرا دل. تو حضرت گرامی یہ مقام اہل بیت ہے, یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ مقام مولا کائنات ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن, محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن, انا و علی من نور واحد, ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. الحسن منی والا من الحسن, حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. الحسین منی والا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرا ہی ایک ٹکڑا ہے. حضرت گرامی ان نفوس قدسیہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک بار حضرت مولا کائنات, ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں, کاندھے پر حسن و حسین سوار ہیں. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسنین, اے حسن و حسین, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جنہیں اتنی اچھی سواری ملی. تو رسول کہتے ہیں ابو بکر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں, کیونکہ یہ وہ سواری ہے جس پر ہر کوئی سوار نہیں ہوتا. یا تو یہ حسنین سوار ہوئے ہیں یا ان کے باپ علی سوار ہوئے ہیں, تیسرا کوئی نام نہیں ملتا. حضرت گرامی اس کے بعد میں حضرت ابو صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ لاؤ ان کو مجھے دے دو. تو رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ پھول ہے, نہ آپ نے منع کیا نہ آپ نے دیا, اور کہا کہ اے ابو بکر یہ پھول ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا اے ابو بکر یہ پھول ہے اور پھول اپنی ہی شاخوں پر کھلا کرتے ہیں. حسن منی والا من الحسن, حسین منی والا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضرت گرامی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے ضد کر بیٹھتے ہیں کہ کل عید ہے, اماں ہمیں کپڑے منگا دو. اماں کہتی ہے بیٹا کل منگا دوں گی, لیکن کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے, کل تو عید ہے. کہا میں سلے سلائے منگا دوں گی. حضرت گرامی سلے سلائے کپڑے آ جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, واقعہ سن رکھا ہے, لیکن یہ کپڑے کیوں مانگے, یہ کپڑے کیوں مانگے؟ آگے بڑھتے ہیں, کاندھوں پر سوار نہیں ہوئے ہیں, ابھی چل رہے ہیں. حسن و حسین ایک دم سے کیا ہوتا ہے, ایک بار کی طرح اٹھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ عید کے دل مصطفیٰ سے یہ کہے حضرت حسین, سبز جوڑا دو حسن کو, سرخ دو جوڑا مجھے, سبز جوڑا دو حسن کو, سرخ دو جوڑا مجھے. جوڑا آ گیا, چل پڑے. چلتے چلتے نواسے بولتے ہیں نانا سب کے سب بچے تو سواریوں پر جا رہے ہیں, کوئی اونٹ پر سوار ہے, کوئی گھوڑے پر سوار ہے, لیکن ہم پیدل کیوں چلے؟ یعنی کیا کہا آپ نے؟ فرمایا بیٹا, بلکہ یہ کہا کہ بے سواری ہم نہ جائیں گے نماز عید کو,
جا جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے، نانا جا جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے۔ تو آپ گھوڑا بھی منگوا سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرے کاندھوں پر چلو، ننھے ننھے ہونٹوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے، ننھے ننھے ہونٹوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے۔ دونوں نواسوں کو نانا نے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ اب نواسے بولتے ہیں، نانا سارے بچوں کے ہاتھوں میں ان کی سواریوں کی لگام ہے، سب اونٹ کی لگام پکڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے اونٹ کی تو کوئی لگام ہی نہیں ہے، ہم کیا پکڑیں؟ تو رسول فرماتے ہیں، ارے تھام لو زلفوں کو میری، چاہیے تم کو لگام، میں ادھر مڑ جاؤں گا، تم نے جدھر موڑا مجھے، میں ادھر مڑ جاؤں گا، تم نے جدھر موڑا مجھے۔ حضرت گرامی مانگ کر رہے تھے، نواسے مانگ پوری کر رہے تھے، نبی نواسے امام ہے اور نبی رسول ہے، یعنی اماموں کے امام ہے، رسولوں کے امام ہے۔ اب یہ نواسے جو ضد کر رہے تھے یہ بچوں کی ضد نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے، کیوں جوڑا مانگا، کیوں گھوڑا مانگا، کیوں کاندھے پر سوار ہوئے، کیوں لگام پکڑی؟ آؤ آگے ایک جملہ اور بولتے ہیں، نانا آپ نے ہم کو جوڑے منگا دیے، نانا آپ گھوڑا بھی بن گئے، نانا آپ اونٹ کی شکل میں بھی آ گئے، نانا آپ نے اپنی لگام، اپنی زلفیں ہماری لگام بنا دی، نانا مگر سب کے اونٹ بول رہے ہیں، اف اف کی آواز کر رہے ہیں، نانا ہمارا اونٹ تو بول ہی نہیں رہا ہے۔ مومنین آپ جانتے ہیں اف اف اونٹ کی آواز عربی میں کہا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ گھوڑا ہنہنا رہا ہے، ایسے ہی اونٹ کو کہتے ہیں کہ اونٹ اف اف کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے معاف کر دے۔ حضرت گرامی نانا نے نواسوں کی ہر تمنا پوری کی، جوڑا مانگا جوڑا دیا، گھوڑا مانگا گھوڑا دیا، لگام مانگی لگام دی، اونٹ کی طرح بولنے کو کہا، نانا نے کہا اف اف، نانا ایک بار اور کہہ دو، کہا اف اف، تیسری بار پھر کہتے ہیں نانا بس ایک بار اور کہہ دو۔ نانا کہنے ہی والے تھے کہ بحکم کبریا جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ 2 بار اف اف کہہ چکے ہیں، آپ چاہے کچھ بھی کہیں لیکن آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بارگاہ خداوندی میں معتبر ہے، قابل قبول ہے، آپ نے 2 بار معاف کر دے کی آواز نکالی ہے، اللہ پاک نے آپ کی آدھی امت معاف کر دی ہے۔ اب اگر آپ نے تیسری بار بھی کہہ دیا تو رب کائنات کا ارشاد ہے، کہہ دو میرے محبوب سے کہ میں دوزخ کو بجھا ڈالوں گا، کہہ دو میرے محبوب سے کہ اس بار اگر اس نے اف اف کہہ دیا تو میں دوزخ کو بجھا ڈالوں گا۔ یا رسول اللہ بات اس کی نہیں ہے کون بخشا جائے گا کون نہیں، مگر بات اس بات کی ہے کہ اگر دوزخ بجھ گئی تو پھر آپ کی اولاد کے دشمن کہاں جائیں گے۔ اور نانا نے تیسری بار آواز نہیں نکالی، دونوں نواسے کہتے ہیں یار یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے، اگر یہ نہ آتے تو آج ہی اپنی نانا کی تمام امت کو بخشو۔